ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. یہ واچنگ ریڈیو آزاد آن TV1. میں ہوں آزاد. پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. وی آر ہیونگ اے سیریز آف شو ود استاد نعمان علی خان. پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا، اور جہاں سے بات ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ تھا انکنٹرولبل اینڈ کنٹرولبل فیکٹرز. بات ہو رہی تھی ڈیسٹنی کے بارے میں، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ. سر سو یو ور سیئنگ. ہاں، تو پہلی بات کو تھوڑا سا ریکیپ کر کے کہ کچھ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے حادثے ہوتے ہیں جس میں کلیئرلی آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا کوئی خاص قسم کی سکنس ہے جو جینیٹک سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی ویدر ریلیٹڈ مسئلہ ہے، یا نیچرل کلیمٹی ہے، یا کسی نے آپ کو آ کے گاڑی مار دی، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، جو اکثر ہو جاتا ہے، جو ہو جاتا ہے، جو آپ کی غلطی سے نہ ہوا ہو. اس میں واقعی ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ تمام مشکلیں، اور جسے مصیبت بھی کہا گیا ہے عربی میں. عربی کا لفظ مصیبت اردو کے لفظ مصیبت سے زمین آسمان کا فرق ہے. عربی کا لفظ مصیبت آتا ہے اصابہ یصیبو اصابتاً سے. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹارگٹ کو ہٹ کرنا. اصابہ سے ہی ثواب کا لفظ نکلا ہے، یعنی کوئی تیر چلاتا ہے اور بالکل صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگے، اسے ثواب کہتے ہیں عربی میں صاد کے ساتھ. مصیبت کا لفظ عربی میں یہ ہے جو چیز تمہیں ہٹ کرنی تھی اور تم ہی کو ہٹ کرنی تھی، اسے مصیبہ کہا جاتا ہے. یعنی جو تیر جا کر صحیح جگہ پر لگے اسے مصیبہ کہا جاتا ہے. اسی سے لفظ یعنی کلیمٹی اور ڈیفیکلٹی کے لیے جو نکلا ہے، لفظ سے ہی ایک بات پتہ چل رہی ہے، جو تم پر آ کے گرا ہے وہ تم ہی پر آ کر گرنا تھا، کسی اور پر نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جو کنٹرولبل فیکٹرز ہیں اس کی طرف آتے ہیں. میں آپ کو ایک سلی سی مثال دیتا ہوں، بیکاز ٹو می سلی ایگزامپلز آر دا بیسٹ ایگزامپلس. آپ کی گاڑی میں کچھ آئل چینج کا مسئلہ ہے، آپ نے جا کر یہ جو ہے یہ گھی ڈال دیا اپنی گاڑی میں. اب گاڑی چل نہیں رہی، آپ کہیں یار یہ تو قدر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں چلے گی، میں کیا کر سکتا ہوں. زیادہ تر ہمارے مسائل ایسے کہتے ہیں رب نے ایسے چاہا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، خدا ذمہ دار ہے. اب میں آپ کو ایک ذرا بدتمیز سی مثال بھی دے دوں. اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے کہ میں تھوڑی ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، آپ مجھے کیوں رسپانسبل رکھ رہے ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے چوری کی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اور میں زور سے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارتا ہوں. کس پہ غصہ کریں گے؟ وہ لوح محفوظ پہ. تو بھائی مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ کلیئر ہے یہ بالکل. یعنی انسان ایک فلسفے کی دنیا میں، خیالی دنیا میں نہیں رہتا، ایک پریکٹیکل دنیا میں رہتا ہے، جہاں آپ سے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کا باس آپ کو ریز نہیں دیتا، تو آپ یہ قدر کا معاملہ ہے، آپ باس سے جا کے کمپلین کرتے ہو. آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو اپنا شیئر نہیں دیتا، تو آپ خدا سے، یعنی تو قدر کا معاملہ ہے. یعنی انسان جب خود کرائم کرنا چاہے تو کہ یہ تو خدا کی مرضی، اور جب اس کے ساتھ کوئی کرائم ہو تو یہ اس نے کیسے کر دیا، یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہی ہوا نا. یعنی پریکٹیکلی اسپیکنگ اس میں میرے نزدیک جو قرآن نے کیا ہے، اس معاملے میں آپ کو فلسفے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پریکٹیکل ہیومن ایکسپیرینس اسپیکس ٹو دا کانٹریری. اسی لیے فبما اصابکم وما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم فبایدیکم ویعفو عن کثیر. کیا فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کیا عجیب آیت ہے سورۃ الشورى کی. جو مصیبت بھی تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہے. یعنی ایک کیٹیگری مصیبتوں کی وہ ہے فباذن اللہ، جو اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو تم نے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تم ہی نے کیا تھا. یہ ابھی احد کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں، مسلمانوں کے 70 جو مارے گئے ہیں، تم ہی ہٹے تھے اپنی پوزیشن سے، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. ایون آفٹر کیٹیگوریکلی بینگ ٹولڈ، رائٹ. تو دیٹس them. اور پھر کہا یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اور پھر جو مزے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت تو وہ معاف کر چکا ہے. تم نے اور بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں جس پہ پکڑ نہیں ہوئی. تم آ کر کمپلین یہ کرتے ہو کہ یہ خدا نے کیوں کیا، یہ نہیں دیکھتے خدا نے کتنا چھوڑا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو ابھی آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈس کی بات کی نا، اس سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور جب بھی کسی سے پوچھا جائے نا آپ کو سب سے برا کون لگتا ہے یا کیا بات سب سے بری لگتی ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے منافقت مجھے بہت بری لگتی ہے. ہمارا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتے ہوئے ہماری منافقت ہمارے اندر نظر آتی ہے. ہم سوچتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور چاہتے کچھ اور ہی ہیں. تو بڑا ایک سمپل سا ہمارا پرابلم ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم نماز ہی پڑھنے جاتے ہیں، باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، میں اکثر سنتا ہوں اور جب میں پڑھتا ہوں تو آئی سیریسلی ڈونٹ نو ہو آر وی کڈنگ، بیکاز رب کہتا ہے میں تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور اس کے باوجود ہم ایک انوائرمنٹ ہم نے ایسا بنا لیا جو بہت کنڈیوسو ہے ہپوکریسی کے لیے. اور منافق کے بارے میں اتنی کلیئر چیزیں ہیں کہی گئی ہیں، اور اتنی خطرناک چیزیں کہی گئی ہیں. اور چلتے پھرتے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں اگر میں اچھا آدمی ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر میں برا آدمی ہوں تو کم از کم مجھے پتہ ہے میں برا ہوں، میں اچھائی کی طرف چلا جاؤں گا. لیکن اگر میں منافق ہوں تو نہ میری دین رہا نہ دنیا رہی. سو منافق کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے، کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اپنے اندر ہم نے، اینڈ دین واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ یہ سبجیکٹ باقی سب کے لیے کلیئر ہو. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ قرآن میں جب غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو
وہ بھی حق پر آتا ہے, یعنی وہ زیادتی میں نہیں آتا. جلال میں جب آتے ہیں قرآن میں منافق سے زیادہ کسی پر غصہ نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یعنی آگ کا سب سے لوئسٹ لیول منافق کے لیے. ہمیں یہ لفظ کیجولی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کے لیے یا اپنے لیے اتنی آسانی سے یہ لفظ استعمال کرنا ہماری اپنی زیادتی ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. پہلی بات اس میں جو ایک ایکسیم کی حیثیت سے ہے, ایک پرنسپل کی حیثیت سے ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے, ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر یہ احساس کرے کہ میں تو منافق ہو ہی نہیں سکتا, وہی منافق ہے. اور جو انسان سمجھے, اس کو ڈر لگا رہے کہ کہیں میں منافقت کا شکار تو نہیں ہو گیا, وہی مومن ہے. یعنی اگر آپ کو فکر ہے تو مبارک ہو, یہ فکر آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, قرآن نے اس کو دل کا مرض بتایا ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں ایک مرض ہے. مرض کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی آڈینس میں فزیشنز ہوں گے, وہ اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرض کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کازز کیا ہیں. دوسری چیز جو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں, اس کی سٹیجز کیا ہیں. ایک ہے ارلی سٹیج, ایک مڈل سٹیج ہے, ایک ٹرمینل سٹیٹ ہے, سٹیجز ہیں. تیسری بات آپ کو دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اب کازز ہیں, سٹیجز ہیں, اس کا پروگنوسس کیا ہے, یعنی یہ کتنی سیریس ہے. اس سے کیا یہ کامن کولڈ کی طرح ہے کہ ابھی تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ سنیزنگ ہوتی رہے گی پھر اتر جائے گا, یا یہ کوئی ٹرمینل سی چیز ہے, یا کیسے اب لگ گئی ہے تو کیسے ہٹائیں. پھر ایک پریونشن ہے اور ایک کیور ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئی تو آپ بچے رہو, اور اگر ہو گیا ہے کچھ کسی بھی سٹیج پر تو آپ بچ کے کیسے نکلو. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے تو پھر منافقت کے مسئلے سے بچا رہے گا. اس میں میں جس بات کا قائل ہوں, کچھ علماء نے, تھنکرز نے 30-40 چیزیں لسٹ کی ہیں کہ یہ منافق کی 40 علامات ہیں. 40 علامات کسی انسان کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمپل کر دیا. یہ ہمارے نبی کے اپنے اعجاز میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کو بہت آسانی سے سمپل طریقے سے, بہترین. اذا حدث کذبا, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور جھوٹ سے بھاگیں. اذا وعد اخلفا, وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے. آپ نے ایک وعدہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دینی وعدہ کیا ہے, آپ کی جاب بھی ایک وعدہ ہے. آپ کے کام ہے سارے. آپ اگر بیٹھے جاب پر کمپیوٹر پہ آپ کو پروگرامنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یا اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ بیٹھے قرآن کی قرات بھی سن رہے ہیں, وہ بھی منافقت ہے. آپ نے وعدہ توڑا ہے. آپ کو پیسے قرآن کی قرات سننے کے نہیں دیے جا رہے, جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کا آپ کام کرو. ہماری کانٹریکٹنگ, بہت سارے لوگ سروس انڈسٹری میں ہیں, کنسلٹنگ میں, میں بھی کنسلٹنگ میں تھا. کنسلٹنگ از ون آف دا بگیسٹ اسکیمز ان دا ورلڈ. کیوں؟ آپ کو کانٹریکٹ دیں گے کہ یہ 500 آورس کا پروجیکٹ ہے, وہ لوگ 20 گھنٹے میں پروجیکٹ ختم کر کے باقی 480 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیل کے اس کے $100 an hour, $300 an hour بلنگ کریں گے. اور جو امپلائی ہے, جو مسلمان کافی سارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, وہ آ کے کمپنی سے کہتے ہیں دیکھو پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے, ہمیں نہیں بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں, پیسے آ رہے ہیں. ایک ان ایتھیکل قسم کی پریکٹسز کارپوریٹ کلچر میں بھی ہیں. ہمارے یہاں تو بالکل کھل کر ہیں. نیو یارک سٹی میں جہاں میں پہلے کام کرتا تھا, وہاں پر میڈیکل انڈسٹری میں ذرا یہ شوگر کوٹیڈ ہیں اور اتنی نظر نہیں آتی. بٹ دس از آلسو ہپوکریسی. اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان, جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے اس کو. اور یہ امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے, پیسے بڑی بات ہیں, ٹرسٹ سے بھی. اور باقی ٹرسٹ دیکھیں, آپ اگر پیرنٹس ہیں تو آپ کو ایک امانت دی گئی ہے, آپ ہسبینڈ ہیں, وائف ہے, آپ کو ایک امانت دی گئی ہے, آپ سبلنگ ہیں, آپ کو ایک امانت دی گئی ہے, اگر آپ نیبر ہیں تو آپ کو امانت دی گئی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو یہ لائسنس بھی آپ کو اسٹیٹ نے ایک امانت دی ہے کہ آپ نے کس طرح چلانی ہے. اذا اؤتمن خان. پھر چوتھی جو ایک اور حدیث سے آتی ہے, اس طرح سے اگر سوچا جائے تو انسان کا جو جسم ہے وہ بھی ایک امانت ہے. ایبسولوٹلی. ہم لوگوں کو سوچتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. اگر دیکھا جائے تو پھر ہر چیز, کیونکہ اگر آپ رسپانسبل ہو گئے نا, جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے ذمہ دار ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس چیز ہوگی آپ کو لگے گا میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کی سمری بنائیں, چوتھی بات ہے لیکن 3 چیزیں یہ پہلی فنڈامنٹلز ہیں. اس میں جھوٹ سے دور رہنا, وعدہ پورا کرنا اور دیانتداری کرنا. جو امانت ہے اس سے آپ دیانت دیں. ان تینوں کو اگر آپ اس کا بھی خلاصہ نکال لیں تو اگر آپ ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ بن جائیں, کیریکٹر والے ہیومن بینگ بن جائیں, اس سے آپ کو کوئی یعنی کتابیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی PhD کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی اے ڈیسنٹ پرنسپلڈ ہیومن بینگ. ایک ایکسیپٹیبل نارم, جو ایک بیہیویئر ہے, بڑوں کو عزت دینا, پیار کرنا, کام کرنا, اپنی چیزیں کرنا, وہ بیسک چیزیں ساری. دین یو آر سیف. چوتھی بات, اذا خاصم فجر, یہ خطرناک ہے. اس کا تعلق تکبر سے ہے. جب
جھگڑا کرتا ہے, کبھی کبھی انسان جھگڑے میں پڑ جاتا ہے. یہ ایک ایونچوئل سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر دیندار ہوں یا میرا ایمان بڑا اعلی درجے کا ہے تو میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف انسانی ایک فطرت کی چیز ہے, ہو جاتا ہے. جھگڑے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, دوستوں میں بھی ہوتے ہیں, پارٹنرز میں بھی ہوتے ہیں, پروفیشنز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ جھگڑا کرتا ہے فجرا یہ پھٹ سا جاتا ہے, اس کو اپنے غصے پہ کوئی قابو نہیں رہتا. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے, اس کے ہاتھ جیسے چلتے ہیں, اس کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا, یہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے فجرا. یہ 4 علامات ہیں منافقی. اگر انسان اپنے آپ میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرا ٹیمپر کچھ بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا میں لوگوں سے بار بار وعدے کرتا ہوں, میں توڑتا رہتا ہوں, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. کیونکہ یہ آخری بات میں کہہ دوں اس بارے میں, جو انسان اپنے اندر ان کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ایڈمٹ کر سکے, اعتراف کر سکے کہ واقعی میرے اندر یہ مسائل ہیں, اس کو آپ ضعیف الایمان یعنی ایمان کا کمزور تو کہیں گے, منافق نہیں کہیں گے. بالکل صحیح. جو انسان ان چیزوں کو اپنے اندر پاتے ہوئے بھی ان کا انکار کرے کہ میں تھوڑی ڈیفینسو ہو جائے, وہ اصل منافق ہے. یہ اصل بات ہے. جو جھوٹ بولتا ہے نا, جھوٹ قرآن میں جہاں جہاں نفاق کا ذکر آیا, جھوٹ کا آیا, جھوٹ سب سے پہلے اپنے آپ سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو انسان اپنے آپ کے اندر ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے, وہی ہے ٹرمینل کیس. یہاں پہ جو چوتھا پوائنٹ تھا نا, وہ بہت امپورٹنٹ, جو آپ نے کہا سب سے خطرناک ہے. اور ہم لوگ کیونکہ چیزوں کو اپنی ہی اینک سے دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم وہی دیکھتے ہیں. اس میں کبھی کبھی جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنے اس کو کوئی پہچان نہیں پاتا, یا وہ بالکل ہی مافوق الفطرت سی چیز بن جاتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو اس وقت ٹی وی اور ریڈیو دیکھ اور سن رہے ہوں گے نا, تو انہوں نے فوراً جو بندہ ان پہ غصہ کرتا ہے نا, حالانکہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ بات بتائے گی یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط ہے, تو وہ اس کو بھی بیچ میں ڈال دیں گے کہ جو اسرٹیو ہو رہا ہے وہ تو واقعی منافق ہے, اس پہ تو چاروں فٹ آتے ہیں. ہاں سمجھے. سو یہ بتانا یہاں پر یہ بھی ضروری ہے, اور یہ کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہے, کیونکہ اگر آپ کا غصہ انا پہ نہیں ہے, اسٹینڈ پوائنٹ کے اوپر ہے, اور اگر آپ سیدھی بات کو سمپل اور 100 دفعہ بتانے کے باوجود کوئی آپ پہ اگر چوتھی کیٹیگری میں آ گیا, پیار سے آپ نہیں سمجھ رہے, تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات اس بات میں بہت اہم بتاؤں, اور یہ جو ابھی تک میں نے بات ہپوکریسی کے بارے میں, نفاق کے بارے میں کی ہے, ان سب سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے. یہ بات اگر سمجھ نہ آئے تو باقی کسی بات کا فائدہ ہی نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نفاق کہاں کا مرض ہے, میں نے کیا کہا تھا, کہاں کا مرض ہے, دل کا مرض ہے. دل کے اندر کیا ہے, کون دیکھ سکتا ہے, رب. میں نہیں دیکھ سکتا, آپ نہیں دیکھ سکتے. مشکل سے اپنے دل کی چیز نظر آتی ہے, کسی اور کے دل کی چیز دیکھنا تو نیت امپاسبل ہے. آپ کسی اور پر منافقت کا الزام یا اس کے بارے میں منافقت کی سوچ رکھنے کا حق نہیں رکھتے. قرآن نے کبھی کسی مسلمان کو, کسی اور مسلمان کو منافق کہنے کا حق نہیں دیا. ہمارے نبی نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے منافقون تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی منافقت اتنی کلیئر تھی, اظہر من الشمس, سورج سے زیادہ واضح ان کا نفاق تھا. ان کا بھی جنازہ پڑھایا گیا ہے, ان سے بھی اجتناب, اس کو منافق مت کہو. سر لیکن اس سے پتہ ہے ٹینڈنسی کیا ہوگی ہمارے لوگ, کیونکہ آپ نے ہمیشہ دونوں سائڈ, کیونکہ میں جب بات کر رہا ہوں دونوں سائڈ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایمپتھی بہت ضروری ہے. دوسرے میں یہ ہوگا کہ جب بھی ہم, جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہماری طرف یہ ٹینڈنسی زیادہ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا جب آئی ٹی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ٹینڈنسی ہم لوگوں کی کام کیا اور نہیں, مطلب بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ نظر آتی ہے. تو جب تک ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے نا, ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, لیکن ہر انسان اپنے اندر دیکھے. ہاں بالکل. اور لیکن اگر انوائرمنٹ میں نظر آ رہا ہے, فرض کریں ایک آدمی آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ کہتا کچھ ہے کر کچھ رہا ہے, اس کو ہائی لائٹ آپ نہیں کریں گے تو پھر تو کبھی. ایگزیکٹلی. اب اگلی بات پہ آتے ہیں. جی, دین نے ہمیں بیہیویئر کو کرٹیسائز کرنے کا حق دیا ہے, کیریکٹر کو کرٹیسائز کرنے کا حق انسان کو. اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو چور کہنا یا اس کو حرام خور کہنا یا کچھ اور کہنا, یہ ہمارے لیے جائز نہیں. اس نے جو حرکت کی ہے اس کو کنڈیم کرنا بالکل جائز ہے, بلکہ فرض بھی بنتا ہے, اور سزا بھی دینا بعد میں اگر دے سکتے, اگر سزا ہو تو سزا. بالکل. اور جناب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور یہ بریک بہت چھوٹی سی ہوگی, تو رہیے گا ہمارے ساتھ, باقی بہت ساری باتیں ہیں جو بھی کرنی ہیں استاد نعمان علی خان سے. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. This part of the show is brought to you by Jimmy's Burger, House of the Big Burger, located in Plano, Dallas, Texas.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو واچنگ ریڈیو آزاد آن TV1. میں ہوں آزاد. ہمارے مہمان ہیں ایز یوزول اس سیریز کے لیے استاد نعمان علی خان. اور بات کریں جی, ہم اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ہماری زندگیوں میں وہ مسائل جو ہم روز جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, ہم روز وہ جیتے ہیں, ہم روز وہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے, ہم اس بات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. تو آج ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ جو ہم غلطیاں اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں, تاکہ یہ چیزوں سے اگر ہم پاک ہو جائیں تو راستہ بڑا آسان ہو جائے گا, اور جو دل ہے اس کو صاف کر کے اس میں رب کے بیٹھنے کی جگہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. سو بات کر رہے تھے ہم منافقت کے بارے میں, بریک سے پہلے واپس آتے ہیں اور جو اگلا اب سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس میں جو آپ نے ہائی لائٹ کیا اس سے مجھے سوال میرے ذہن میں آیا جھوٹ کے بارے میں. ایک زمانے میں اپنی فیملی کے بارے میں آپ کو بتاؤں, جس ماحول میں بڑا ہوا وہاں پہ ہماری فیملی میں صرف ایک آدمی تھا جو جھوٹ بولتا تھا, سب کو پتہ تھا, ہی کوڈ اسٹینڈ آؤٹ, اور ہر بندے کو پتہ تھا, اور ان کے بارے میں کیا موڈ آف آپریشن ان کی طرف ہم نے کرنا تھا وہ بھی تھا. میں 20-25 سال کے بعد اپنے گاؤں گیا, اپنے لوگوں سے ملا, مجھے ایک آدھ سچا بندہ جو کہے وہ کرے, جو چیزیں جو کچھ بزنس کی ڈیلنگ سے لے کے فیملی کی ڈیلنگ سے لے کے باقی چیزوں تک وہ مجھے ویسا نظر نہیں آتا. اب وہ ختم ہوگی ڈسٹنکشن جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. ہم بزنس کرتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جو لوگ جب جھوٹ نہ بولیں, آپ سیدھی بات کریں, تو لوگ کہتے ہیں آپ چل لیں, یو لیک ورلڈلینس, اس طرح تو زندگی نہیں چلے گی. اینڈ دیو گاٹ سو مینی ریزنز اینڈ لاجکس جھوٹ بولنے کے لیے. عام باتوں کی جھوٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں, اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس کے باوجود ہماری زندگیوں سے کی بیسک جو چیز ہے, رب حق ہے, سچ ہے, اور ہم مجسم جھوٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. سو ریلیشن شپ کیسے بنتا ہے, تو جھوٹ کتنا خطرناک ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اصل میں جب ہم جھوٹ کے بارے میں یا جھوٹ کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹ ایسی چیز ہے جس سے خدا کا غضب آتا ہے, آخرت میں عذاب ہوگا, اس سے آپ کے ایمان پر اثر پڑتا ہے, کہتے ہیں عذاب ہوگا اور آپ کے دل میں نفاق آئے گا. جس انسان کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے نا, اس کو اتنے آگے کی سوچ نہیں ہوتی. جھوٹ انسان صرف اس لیے بولتا ہے کہ اس کا امیڈیٹ مسئلہ حل ہو جائے, ٹو گیٹ بائی. وہ تو اگلے کل کی بھی نہیں سوچتا, وہ صرف ابھی کی سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی جھوٹ بول کے ابھی مصیبت سے ہٹو. ابھی کسی نے امی نے کال کر دی, آپ کو کلاس میں ہونا تھا, آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہو, پاز کر کے مووی, کہاں امی لائبریری میں ہوں, اس وقت کا مسئلہ حل ہو گیا. رائٹ. قرآن نے جو بات کی ہے وہ دو طرح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ جب میں نے پہلے آپ سے کہا تھا جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہماری ہی زندگی کو آسان کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والوں خدا کا خوف تو نہیں کہنا چاہیے, خدا کے بارے میں احتیاط کیا کرو, اور بات سیدھی سیدھی کھری کھری کیا کرو. سدیدہ, اسٹریٹ, ڈائریکٹ, ان ایمبیگیوس. بات ایسی کیا کرو جس کے دو معنی نہ نکل سکیں, جو کہا ہے وہ بڑا کلیئر اور آبویس ہو. کلیئر بات کرنا اور آبویس بات کرنا بہت مشکل کام ہے. میں بتاؤں, اگر آپ کسی فیملی ریلیشن شپ میں کسی سے اپنے والدین سے کہیں کہ ابو یہ جو آپ نے بات کی ہے چچا سے یہ غلط کی ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک دو چانٹے آپ کو پڑ جائیں گے, آپ کو سننے کو مل جائے گی. اچھا یہ بھی انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو گیا. بالکل. اس میں دوستوں سے ہم کئی دفعہ دوست سے کو بات کرنی ہوتی ہے, ہم کہنے سے گریز کرتے ہیں, کیوں, یا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیوں کہ ہم ریلیشن شپ کو اسٹرین نہیں کرنا چاہتے. قرآن نے کیا بات کی ہے کہ تم سیدھی بات کیا کرو, لیکن کیوں کیا کرو, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ثواب نہیں ہے, وجہ یہ ہے یصلح لکم اعمالکم. پہلی وجہ یہ ہے تمہارے جو آگے کے کام ہیں, آگے کے ہونے والے عمل ہیں, وہ سب سیدھے ہو جائیں. بالکل. یعنی میں فرض کریں میں انٹرویو کرتا ہوں, میرے 40 امپلائیز ہیں ابھی کمپنی میں. میں جب کسی کا انٹرویو کرتا ہوں میں شوگر کوٹ نہیں کرتا, میں کھری ورسٹ کیس سینیریو, اگر تم یہ کرو گے تو میں نے تمہارے ساتھ یہ کرنا ہے, تم یہ کرو گے تو میں نے تمہارے ساتھ یہ کرنا ہے, میں یہ کروں تو میرے ساتھ یہ کر لینا. بہت سیدھی بات. اگر کسی امپلائی کے ساتھ, کسی دوست کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو میں بالکل کھل کر, اور یہ بہت مشکل کام ہے اور اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے بات کرنے سے, لیکن اس ایک کچھ لمحوں کی تکلیف یا کچھ دنوں کی تکلیف کے بعد آپ سالوں مصیبت سے بچتے ہیں. بالکل. اگر آپ اس بات کو برنگ اپ نہ کرو, ابھی چپ بیٹھے رہو یا جھوٹ کا سہارا لے کر چلتے چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا. جھوٹ صرف کلام میں نہیں ہوتا, جھوٹ آپ کی ایموشنز میں بھی ہوتا ہے. فرض کریں آپ کوئی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے اور آپ نہیں کہہ رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات ہے, نہیں کچھ نہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. بالکل. اور یہ آپ انسان ہیں, آپ فرشتہ نہیں ہیں. اور پیسو اگریسونس بعد میں نکلے گا اور ختم. وہ تو بلڈ اپ ہو کے وہ جب پھٹنا ہے ایک دن وہ تو پھر رشتہ نہیں رہنا. ہاں, پھر وہ کہیں گے یہ اس کو ایک دم سے کیسے کیا ہو گیا. یہ صبر کے نام پہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ایک دھوکہ ہے. بالکل. اس کو صبر سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے.
تو یہ پہلی بات جھوٹ کے بارے میں کہ اس کے کانسیکوینسز آپ کے ریلیشن شپس میں, آپ کے بزنسز میں, آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کو بہت نقصان دیں گے. ہوتا یہ ہے کسی سے اس سے یہ بات کرو جو وہ سننے کا قائل ہو, اس سے آ کر یہ بات کرنا جو وہ یہ سننا چاہے, اور یو چینج یور کلرز ویر ایور یو گو, یو نو, اینڈ دس از it just hurts people. It hurts people professionally. It's something, اگر آپ اس کا دھیان نہ رکھیں تو آپ کی ریپوٹیشن آپ خود ہی برباد کر رہے ہو. But you get hurt yourself first. Oh yeah. سارا کچھ تو آپ ہی سے شروع ہو رہا ہے نا, کیونکہ آپ ہی اس کو بڑھاوا بھی دے رہے ہیں. That's right. تو یہ پہلی بات ہے جھوٹ کے بارے میں. دوسری بات جھوٹ کے بارے میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ سینیریوز ایسے ہیں بالکل جن میں جھوٹ نہ صرف ایکسیپٹیبل ہے بٹ اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. قرآن ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کا ٹیکسٹ نہیں ہے. انسان کی لائف گرے ہے, انسان کی لائف کمپلیکیٹڈ ہے, اور قرآن جتنا میں امپریس قرآن سے ہوں کہ وہ ایک آئیڈیلسٹک انسان کو فرشتہ بننے کی توقع نہیں رکھتا. انسان کی ریالٹی کو دیکھ کر اس نے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. فرض کریں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر بیوی نے کوئی بہت ہی خراب ٹیسٹ کا کھانا بنایا ایک دفعہ, آپ نے ایک نوالا کھایا, پھر وہ پوچھتی ہے کیسا ہے, اور آپ کہیں بہت اچھا ہے, تو کہہ دو آسانی ہو جائے, کہہ دو بہت اچھا. لیکن اس کا جو دل رکھنے والی بات, کبھی کبھار دل رکھنے والی بات, کبھی کبھار کسی پر رحم کر کے جھوٹ بول دینا, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. والدین آپ سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے امی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ابھی آپ کی آج جاب چھوٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ گھر آئے ہو, بیٹا کیا ہوا ہے, کچھ پریشان سے لگ رہے ہو. آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کہہ دیا جاب چلے گی, ان کا بلڈ پریشر جانا ہے اوپر اور وہ نیچے نہیں اترنا. آپ کو اپنی ممی کا ٹیمپرامنٹ پتہ ہے, نہیں امی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی بات نہیں, یہ اچھی بات ہے, آپ نے اچھا کیا یہاں پر. سو فارمولا جو ہے وہ نیت کا ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا چاہتے ہیں, کسی کی بھلائی, کسی کی اپنی نہیں, کسی کی بھلائی. لوگ مصلحت دیکھتے ہیں تو کس کی اپنی دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک قرآن کی مثال دیتا ہوں, میری فیوریٹ ایگزامپل ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی انسان نے کسی اور انسان پر جھوٹا الزام لگوا کے اس کو اریسٹ کروا دیا, اس کو جیل میں ڈلوا دیا, آپ کہیں گے کہ یہ اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا. کیسا انسان ہے جو کسی پر جھوٹا الزام لگوا کے اس کے خلاف اسکیم کر کے انیسنٹ آدمی کو جیل میں ڈلوا دے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے, جھوٹا الزام ہی لگوایا ہے نا. اگلی آنے والا جو اس کی تکلیف ہے اس کو ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا. ماکانہ لہو ان یاخذہ فی دین الملک, ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو جس بادشاہ کی کانسٹیٹیوشن میں وہ رہ رہے تھے وہاں الاؤ نہیں تھا کہ باہر والے رائل پیلس میں رہ سکیں. اگر رہنا ہے تو یا تو کرمنل اریسٹ ہوئے ہوئے ڈیٹین ہوئے ہوئے رہیں گے یا رائل رہیں گے. حکمت کی بات. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے. تو یہاں پر انہوں نے ایک پوری اسکیم کی اور اس میں بھی بھلائی کا عنصر تھا, یعنی اپنے بھائی کو وہ بچا رہے تھے. ٹھیک ہے, مزے کی بات ان آیات میں کیا ہے, جب یہ سب اسکیم کی ہے یہاں تک آپ پڑھیں تو کہیں کیسی نبی کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسی اسکیم کرے, یعنی ایک جھوٹی سازش کرے. اگلے الفاظ آئی لٹرلی فیل آف مائی چیئر کذالک کدنا لیوسف, اسی طرح ہم نے, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہم نے یوسف کے لیے اسکیم بنائی. حکمت. یہ اسکیم یوسف کی طرف ایٹریبیوٹ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ ہے, اور پھر بعد میں ریشنل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف از کمپلیکیٹڈ. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ بات چھپانی پڑتی ہے, اچھی کسی کی بھلائی دیکھتے ہوئے, بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اتنی حد تک دین از پریکٹیکل. اس کے علاوہ جو ہماری جو جھوٹ کی عادتیں ہیں, چلتے پھرتے جھوٹ, آپ لیٹ آئے ہیں, کبھی کیا آفس میں لیٹ آئے, ٹریفک بہت ہی, ٹریفک کوئی نہیں تھی, آپ دیر سے اٹھے ہو, بس کہہ دو دیر سے اٹھا ہوں, ٹھیک ہے, بےزتی ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس سے بلکہ آپ کی زیادہ عزت ہوگی کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے, صاف صاف کہہ دیتا ہے میں دیر سے اٹھا تھا. یو نو, دوسری ابھی جو آپ نے ہم نے آگے بات کرنی ہے, رب جب کہتا ہے کہ میں تمہارا رب زبردست ہے اور حکمت والا ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا اس میں حکمت سامنے ہے, تو فالوورز میں حکمت نظر نہیں آ رہی مجھ میں. ٹھیک ہے, وہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک اور پوائنٹ جہاں پہ ہم نے تکبر کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی, جو کہ بڑی مستند حدیث ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے, لیکن متکبر آدمی جو ہے وہ جنت کی شکل نہیں دیکھے گی. ہاں جی. اور یہ جو تکبر ہے ہم لوگوں کا, ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. کئی لوگوں میں ہمیں اچھا کسی کو بھی نہیں لگتا اس میں ہے, جیسے ہمیں سے کسی کو منافق نہیں لگتے نا ہم خود, اس طرح ہم خود دیکھتے ہیں لوگوں میں علم کی وجہ سے آ جاتا ہے, شہرت کی وجہ سے آ جاتا ہے, پیسے کی وجہ سے آ جاتا ہے, طاقت کی وجہ سے آ جاتا ہے, دنیاوی جو بیسک چیزیں آپ کے جب ہاتھ میں ہوتی ہیں تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے, اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے اندر ہم نے, اور اس کے لیے ریمیڈی کوئی اگر ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے. پہلی بات, تکبر کا تعلق اصل میں نہ
لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق پیسے سے ہے یا دولت سے ہے یا شہرت سے ہے. اصل میں ان چیزوں کا تعلق ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہے. تکبر کا اصل جو اس کی اصل ہے وہ انسیکیورٹی ہے, ایمان سائیکولوجیکل انسیکیورٹی. انسان اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے اور اس کو اپنی انفیریورٹیز کا احساس ہے, اور وہ ان کو کور کرنے کے لیے اپنے آپ کی ایک جھوٹی تصویر پینٹ کرتا ہے. اور اس کے تکبر کے اس کے دو ایلیمنٹس ہیں. ایک ہے اپنے بارے میں بڑھا چڑھا کر ایک تصویر اپنے لیے بھی کھینچنا اور دوسروں کے لیے بھی کھنچوانا, اور دوسری ہے کہ اپنی ویلیو کبھی نظر نہیں آئے گی جب تک کسی اور کو نہ گرا دو. یعنی میں تو کام کروں نہ کروں, میں نے اس کی بےزتی ضرور کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مذاق ضرور اڑانا ہے. اور اس کا مذاق اڑانے میں چلو اس کو, کیونکہ میں اپنے کام اور اپنی صلاحیت اور اپنی اکامپلشمنٹ کی بنیاد پر اوپر تو نہ آ سکا, کم از کم جو اوپر آ گیا اس کو تو میں نے نیچے گرا دیا, تو اب مجھے ذرا اونچائی فیل ہو رہی ہے, رائٹ. یہ دو مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں تکبر کی. اب اس میں آپ کو فرعون ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تکبر, اگر آپ کا ایک نارمل ریگولر آدمی, ہاں نارمل ریگولر آدمی ہے, وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, کوئی اس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے, وہ اس اپارٹمنٹ میں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ بھی فرعون بن سکتا ہے. اس کی دنیا میں کوئی حیثیت کہیں اور نہیں ہے, لیکن اس چھوٹی سی دنیا کے اندر وہ بھی ایک فرعون بنا ہوا ہے. سو تکبر کا تعلق, پہلی بات, ایک انسان کی اپنی انسیکیورٹی سے ہوتا ہے. ڈیزائر فار کنٹرول, کسی اور کے اوپر اپنی سلطنت قائم کرنا, ان سے اپنی مرضی کے کام نکلوانا. اور ایک احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میری اپنی کوئی ویلیو نہیں کرتا, میری قدر نہیں کرتا. تکبر کی جو سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ غصہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انسان کو جب آسانی سے غصہ آ جائے اور آسانی سے وہ بھڑک جائے, یہ تکبر کی سب سے بڑی علامت ہے. اسی لیے والدین کے سامنے جو خاص اہتمام سے, اور ٹھیک ہے ان سے بہترین سلوک کرو, غصہ مت کرنا, اف تک نہ کہنا. وہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو اگر تم نے بڑھا چڑھانے کی کوشش کی تو اس سے بڑا جرم تمہارے سامنے کوئی نہیں ہو سکتا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. پھر یہ انسیکیورٹی والی میں نے بات کی نا, یہ اصل میں نے قرآن سے سیکھی, سائیکالوجی سے نہیں. اخذتہ العزۃ بالاثم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس کی کوئی تنقید کی جاتی ہے, جب اس سے کہا جاتا ہے خدا کا خوف کر, تو اس کو اپنی غلط عزت کا احساس پکڑ سا لیتا ہے, اور وہ پھر ایک گناہ گاری انداز میں اس کا جواب, اخذت العزۃ بالاثم, یعنی کسی نے مجھے کہہ کیسے دیا. اصل جو تکبر ہے وہ ایک طرف تو اپنی اس کو ہم سمپلی پرائڈ کہہ دیتے ہیں. It's the inability to take criticism. Inability to take criticism. آپ نے بہت اچھا لفظ یوز کیا یہاں, غلط عزت, اس کو انگلش میں فالس پرائڈ کہتے ہیں. بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے اس کے ساتھ آیا, اور وہ آدمی جو ہے پھر فلیئر اپ ہو جاتا ہے. آپ کو اس کی کوئی حیثیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے مجھے لوگ آ کر, ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, بہت لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کچھ لوگ شدید قسم کی نفرت کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ملتے ہیں. نفرت کرتے ہیں, او یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا ہر رنگ کے پھولوں سے بنی ہوئی ہے. جو وہ خواہ مخواہی جو آگے نا, تو کون میں خواہ مخواہ, اور آگے آپ کی نا ساتھ سختی شروع کر آ کے. میں نے ایک دفعہ خطبہ دیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے, شکاگو میں نے خطبہ دیا تھا. ایک صاحب آئے, ہاتھ پکڑا, ہاتھ ملانے کے لیے, باقی سب سلام کر رہے تھے, انہوں نے ہاتھ پکڑا, زور سے دبایا, اور پھر کھینچا اپنی طرف اور کہا تم منافق ہو, اور I'll see you in hell. Okay, so he was confirmed actually that he was going to be. Yeah, so then I looked at him like, why do you want to see me? Just enjoy it alone. And then اس سے پہلے just enjoy it. Why do you want to see me? Just enjoy it alone, have fun. اس کے ساتھ ہی جناب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. واپس آتے ہیں استاد نعمان علی خان کے ساتھ. ابھی بہت کچھ ہے جو انفولڈ ہونے والا ہے اور بہت ایجوکیشنل ہوگا انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کے لیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. A-List Technology is a full-service digital marketing agency that caters to your needs. Their services include custom web and mobile app development, IT placement, infrastructure and cloud management services at affordable prices. For more information, please go to alisttech.com or call 972-455-8406.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یو واچنگ ریڈیو آزاد آن TV1. میں ہوں آزاد، پروگرام ہے بول کے لب، آزاد ہیں تیرے، ان کانورسیشن ود استاد نعمان علی خان. اور اس بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تکبر کے بارے میں، اور وہیں سے سلسلہ جو ہے وہ واپس جوڑتے ہیں. جی سر. سو تکبر کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی جو میں نے سوچا آپ کی آڈینس سے شیئر کر لوں. پلیز. قرآن کی جو منفرد تعبیرات ہیں ان میں سے سب سے میرے نزدیک جو جامع تعبیر ہے، the most comprehensive expression of arrogance. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اس کے دو معنی اس آیت کے. پہلا یہ ہے کہ جس نے اس جرم کا سب سے بڑا حصہ اپنے ذمہ لیا اس کے لیے ایک عظیم عذاب ہے. میں آپ کو جرم کے بارے میں بتاتا ہوں کون سا جرم ہے، وہ بعد میں بات کریں گے. اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، تولی کبرہ، جس نے اپنی انا کو، اپنے کبر کو اپنا دوست بنا لیا. یہ کون انسان ہے جس نے اپنی انا کو، اپنے تکبر کو اپنا دوست بنا لیا، اور اس کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. اس آیت کا تعلق عبداللہ ابن ابی سے ہے جو منافقوں کا لیڈر تھا، اور اس نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اسکینڈل شروع کیا. بہتان عظیم جسے کہتے ہیں. ان بہتان کی آیات میں یہ آیت ہے جس میں اس نے اپنی پرائڈ کو، اپنے کبر کو اپنا دوست بنایا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کی تھی. اس نے اپنے تکبر کے بارے میں اپنی بڑائی تو نہیں بیان کی تھی، اپنی عظمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. اس نے تو صرف یہ آگ جلائی تھی کہ یہ کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو قرآن نے اس طرح ایکسپریس کیوں کیا کہ اس نے اپنی پرائڈ کیا، اپنی پرائڈ کو، اپنے کبر کو اپنا دوست بنایا ہے. قرآن کے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی عزت آگے نہیں بڑھاتے، لیکن ان کو صرف ان کا مقصد بس ایک ہوتا ہے کسی اور کی بےزتی کرنا. اور جتنی وہ بےزتی کر سکتے ہیں، جتنا کسی اور کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر سکتے ہیں، گھٹیا بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بڑھ چڑھ کر بات بھی نہیں کریں گے. جہاں تک آثار اور نصوص ملتے ہیں، ہمیں ٹیکسٹ ملتے ہیں، اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی. اس نے بس ایک فقرہ چھوڑ دیا تھا، وہ ایک بم کی طرح ہے، وہ پھٹا اور پھر آگے بات چلنی شروع ہو گئی. فتنہ پھیلانا. لوگ جب کسی اور کی عزت کے بارے میں، اس کی پرسنل لائف کے بارے میں، اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں ایسے کوئی کامنٹ چھوڑ دیتے ہیں، this is actually them befriending their own pride. بالکل ٹھیک. This is the ultimate case of pride in Quran. اور اس کی سخت سزا ہے. اس کی سخت سزا. وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. We're gonna come back to the بہتان والا جو پارٹ ہے، کیونکہ رومرز پھیلانا اور اسپیکولیشنز اور وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی زندگی کا ایک خاصہ بن گیا ہے، اور اگر آپ نہ بنائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ you're nobody. We're gonna talk about it also. اب آتے ہیں سر شرک کی طرف، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو مجھے رب کے بارے میں جو تھوڑی بہت مجھے اب تک سمجھ آئی، اس میں میں نے 2-3 چیزیں دیکھی. ایک تو یہ کہ شرک سے دور رہنا ہے ہم کو، دوسرا آپ کا جو اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی ہم نے، اور تیسرا یہ کہ چیز کو حد کے اندر رکھنا ہے. یہ تینوں چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں سم اپ ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ چیزیں بڑی سمپل ہو سکتی ہیں. سر شرک جو ہے ہم لوگوں کے ذہن میں شروع سے یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جب تک آپ کسی کا بت بنا کر نا اس کو پوجتے نہیں ہیں، پتھر کا ایک بت، جب تک آپ اس کو فزیکلی سجدہ نہیں کرتے، وہ ایک شرک ہے. لیکن اس کے بعد ہم لوگ یہ جب ہم نے یہ ذہن میں رکھا، اس کے بعد ہم سب کچھ بھول گئے کہ جو لوگ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں دنیا میں، ان کے لیے ہر غلط کام کرنے سے نہیں چوکتے. جو لوگ شہرت کے لیے، جو لوگ دنیاوی کاموں کے لیے، سوسائٹی کے نام کے اوپر اور بہت ساری چیزوں میں روز چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، ان کو رب کی جو بھی ان کی زندگی میں اور جو ایمان کا حصہ ہے بیسکلی، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ شرک کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ جی ضرور. پہلی بات تو سمجھنی چاہیے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، جو اسٹائل ہے، اس میں گہری باتوں کو آسان زبان میں کہا گیا ہے. بالکل. اور شرک کیونکہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو آسان زبان میں سمجھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ ہر انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح وہ اس شرک کے مسئلے میں نہ پڑے. جی. اسی لیے قرآن میں مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو نصیحت کرتے دوران، میرے بچے شرک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا. شرک ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اگر بچے سے کہا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ بچہ فلسفی اور کمپلیکیٹڈ بات نہیں سمجھتا، بچے کو آسان اسلوب بات سمجھ آنی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ شرک کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ ہے. اتنا اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. یہ قرآن سے اس کی دلیل مل گئی. ٹھیک. دوسری بات، جو شرک ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. جو ظاہر ہے وہ تو جیسے آپ نے ذکر کیا، ٹینجبل اور انٹینجبل. ہاں ٹینجبل ہے، کسی بت کو، کسی انسان کو جو دیکھ سکتے ہیں. جیسے فرعون نے اپنے بارے میں شرک کروایا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شرک ہوتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے.
جو دوسرا شرک ہے اس کے بارے میں بھی ایک ہی قرآن کی 1-2 جگہیں ہیں جو پوری بات کو سم اپ کر دیتی ہیں. جیسے سورۃ الجاثیہ میں جو آیت ہے, آئی تھنک اگر لوگ اس کو سمجھ جائیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم, تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہی ہوا کو, اینڈ ہوا کا میں تھوڑا عربی میں تھوڑا گہرا ترجمہ کروں گا بعد میں, کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنی ہی ہوا کو اپنا خدا بنا لے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ پھر اس کو گمراہی کی راہ پر جانے دیتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم ہے. یعنی یہ جاہل انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو جاننے والے بت کی پوجا کرتا ہے کچھ جانے بغیر, غافل انسان. پڑھا لکھا, دین کا جاننے والا, خدا کو جاننے والا, پھر بھی علم کے باوجود شرک کر رہا ہے. کس کا؟ اپنی ہوا کا. اب ہوا عربی میں کہتے ہیں ہر اس خواہش کو جو that doesn't last. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی اولاد کا ذکر کیا, پیسوں کا ذکر کیا, کتنی دیر اولاد رہے گی؟ یا تو میں نے جانا ہے یا اولاد نے جانا ہے. پیسے کب تک رہیں گے؟ اگر رہے بھی تو آپ نے نہیں جانا. انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ تمام کی تمام ٹیمپرری ہیں, اور اس طرح وہ تمام ہی ہوا ہیں. ٹھیک ہے, ہوا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے, پیسوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم بھائی تم اچھی گاڑی چلا رہے ہو, یہ شرک ہے, تم دنیا کی عبادت کرتے ہو. لائیولی ہوڈس کے بارے میں, یا جو چیزیں آپ کو خدا نے ٹیسٹ دیا ہے اگر, اور آپ کما سکتے ہیں تو کیوں نہیں استعمال کریں. دیکھو ذرا, اس بندے نے سوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, دنیا کی عبادت کرتا ہے اور شرک کے بارے میں بات کر رہا ہے. اچھا, لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیز آر ایکسٹریمس. آپ کیسے ایک بیلنس پکچر پیش کر سکتے ہیں شرک کے بارے میں؟ بیلنس پکچر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ تعالیٰ کے کچھ رائٹس ہیں, اور اس کے سب سے بڑے رائٹس کیا ہیں کہ اس کے بارے میں اس کو ایک پرائیورٹی بنایا جائے کچھ چیزوں میں. کچھ دائروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی فریڈم دی ہے, ایک خوشی دی ہے. کچھ دائروں میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا دائرہ ہے, اس میں کسی اور کو مت لانا. وہ دائرے کیا ہیں؟ اس کی فرض کریں اس کے قوانین ہیں, اس کے کچھ قاعدے ہیں, کچھ چیزیں اس نے کہا ہے تم مت کرو. اور کیوں مت کرو؟ کیونکہ تمہیں میری اتھارٹی کا خیال ہے. اگر, اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہاں مت جانا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ادھر سے دور رہو. انسان جب وہاں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کنونس کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے, وہ اس کی حقیقت زیادہ قوی ہے, زیادہ ثابت ہے, اور جو خدا کہہ رہا ہے میرے لیے بہتر ہے وہ ذرا اس کا کم وزن ہے. یہ بھی ایک شرک ہو گیا. یہ شرک اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی بات کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ کر دی. میری بات کی ویلیو, اللہ تعالیٰ بیسکلی کہہ رہا ہے میری بات کی ویلیو کو اونچا رکھنا, اپنی بات کی ویلیو کو کم رکھنا, اس میں اپنے آپ کو آگے مت لانا. کلیمت اللہ ہی العلیٰ, اللہ کا کلام سب سے اونچی پوزیشن میں ہونا چاہیے. خدا نے کوئی بات کہہ دی اس کے آگے چپ رہو, رسول نے اس کے بات کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے آگے چپ رہو. ٹھیک ہے, پہلی بات اس کو ٹھیک طرح سے سمجھو تاکہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ قرآن اور حدیث کا غلط استعمال کر کے اپنی بات منواتے ہیں. یہ بھی ایک شرک ہے. یعنی آئرونکلی جو چیز شرک سے بچانے آئی تھی اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور بہت سارے علماء اور ہم سے یہ ارتکاب لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ عالم لوگ ہوتے ہیں, میں دیکھتا بھی رہتا ہوں. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. شرک کے اوپر اور کچھ چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ سو شرک کے بارے میں ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, وہ یہ ہے کہ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. جب انسان یہ اندرونہ جو شرک ہے نا, جب اس میں گہرائی میں اتر جائے, پیسوں کے پیچھے پڑ جائے اور پیسے اس کا خدا ہیں, پیسے الہ کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کے سوا کسی کو الہ ماننا شرک کہتے ہیں. الہ کے معنی ہمارے ہاں معبود کے ہیں جس کی عبادت کی جائے, لیکن عربی میں الہ کہتے ہیں obsession کو. الہ الہ the one he was obsessed with. الہ عربی میں محبت کے 10 درجے ہیں. 10واں درجہ آپ کو مار دیتا ہے. 9واں درجہ الہ کہتے ہیں, 9ویں درجے کو الہ کہتے ہیں. یعنی یہ ایسی محبت جس سے آگے کو محبت نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی, اس کی محبت میں جو چیزیں کرتے ہیں اس کی مخالفت میں اگر آپ کسی اور چیز کو بھی لے آئیں وہ شرک ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو محبت کرتا ہوں تو یہ ایک ان ریئلسٹک سی بات ہے کہ میں کہوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. I kiss my children because I love my children. I'll hug my parents because I have my, یہ نہیں کہتا میں فی سبیل اللہ اپنی ماں کو گلے لگ رہا ہوں. ماں کو she is my mom. Of course. وہ تو آپ کی جو you're born with all those feelings and everything else also, and you're trying to show them. But it's but نیت جو ہے, نیت کیا ہے؟ ان چیزوں میں کھلی نیت ہے. آپ جس سے لگائیں بالکل, لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے نفرت کرنا,
اور آپ اس سے محبت کرنے لگے. جس چیز سے کہا اللہ تعالیٰ نے محبت کرنا اس سے آپ نفرت کرنے لگے. آپ کے اندر ایک شرک چل رہا ہے. آپ نے کبھی کسی غلط چیز کو سجدہ نہیں کیا, لیکن آپ نے دماغ نے سجدہ کیا ہے, سر آپ کے دل نے سجدہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اگر ہم لوگ سمجھیں تو یہ سجدے ہمیں نظر آتے ہیں جو روز ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو ماننے سے انکاری ہیں, کیونکہ اس طرح پھر آدمی اپنے آپ کے ساتھ جی نہیں سکتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہم اپنے آپ کو فگر آؤٹ کریں شیشے میں دیکھ کر یا اپنے اس آئینے میں, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اس سے مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اور میرا یہ دل چاہ رہا تھا جب بھی مجھے نعمان کے ساتھ میرا دل چاہا کہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں, ہمیشہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا. سر جی رب کہتا ہے اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. عجیب بات ہے, رب ہمارا کریٹر ہے, ہم اس کی کریشن ہیں, اور میرے کسی کام میں مجھے حکمت نظر نہیں آ رہی اپنے ارد گرد. میں شامل ہوں اس کے اندر. مثلاً ہماری سوچ میں, ہمارے کام میں, ہمارے سٹینڈز میں, ہماری دوستیوں میں, ہماری محبت میں, ہماری ایون نہ دشمنی بری چیز ہے بٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی لوگوں کے سٹینڈ پوائنٹس کی وجہ سے, اس میں ہمیں کہیں حکمت نظر نہیں آتی. میں نے خود یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی یہ آبزرو کیا ہوگا. میرے دوست ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ جب ان کو, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ شروع سے ہی ہیں, لیکن اب جب وہ دین اسلام کی طرف زیادہ جاتے ہیں, مسجد زیادہ جانے شروع ہوتے ہیں, لیکچر سننا شروع کرتے ہیں, 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی, اپنی پرسنل لائف جو ہے نا, ان کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ہر دوسرے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی, ان کا ایکسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ وہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کریں, یا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, یا تم لوگ منافق ہو, یا کافر ہو, جو بھی وہ کہتے رہتے ہیں, یا شرک کر رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ میں نے کچھ لیڈیز کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ بھی جاتی ہیں اور مین ون ایز اٹ از جو بیلنس ہے وہ نہیں رکھ پاتی ہیں. وہ ٹرانزیشن پیریڈ, ایک لائف سٹائل ہے آپ کا جو آپ نے گزارا ہے, اب آپ کی شادی ہے, بچے, اس کو نہیں جب فگر آؤٹ کر پاتے تو ریجڈ ہو جاتے ہیں. جبکہ رب قرآن میں بڑا کلیئر ہے کہ میں ہم نے دین میں کوئی جبر نہیں رکھا ہے. اور دوسروں پہ بھی جبر کرتے ہیں, وہ اپنے پہ, اور وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. اس سے بہت ساری ڈیورسز ہو جاتی ہیں, اس سے بہت سارے پرابلمس ہو رہے ہیں. میں خود پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے. اس کے بارے میں ضرور کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ شاید. جی ضرور, انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن. ہمارا دین کی طرف آنا, اس کا ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہے, اس کا ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی ہے. اس کو اگنور کرنا بہت غلط بات ہے. جی, انسان میں ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے کئی سال گناہ گاری میں گزار دی ہے. وہ ایک لیکچر سنتا ہے جہنم کے بارے میں, توبہ کے بارے میں, خدا کی مغفرت کے بارے میں, واپس آنے کے بارے میں, اور پھر وہ دین کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور جس عمر میں یہ میرے ساتھ ہوا تھا, تو جن لوگوں کی انٹرپریٹیشن مجھے سننے کو ملی, اب میں پیچھے ایک طرف سے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ کچھ تو ملا, دوسری طرف مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ کئی معاملوں میں بہت ایکسٹریم تھے. یعنی وہ ایک طرح سے میسج ان کا یہ تھا کہ دنیا بھول جاؤ, یہ سب فتنہ ہے, بس تمہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اپنی. اب کرنے کا کام بس یہی ہے, تم نے گناہ بہت کما لیے, اب بس تم ثواب کا کام کرو, دین کا کام کرو. اور پھر آیات کو غلط کوٹ کیا گیا, جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارے پیسے تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, سورۃ التغابن, تمہارے بچوں میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں. اب یہ سب کہہ کر بیوی بچے یہ تو دنیا کے کام ہیں, مجھے تو بس خدا سے لو ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے اور دعوت دینی ہے اور مسجد جانا ہے اور عبادتیں کرنی ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس پروپیگینڈا, اس کو میں پروپیگینڈا ہی کہوں گا, کے تحت کہا یہ گیا کہ میں زیادہ ریلیجس ہو گیا ہوں, میں دین کی طرف, میرا دین سے رجحان ہو گیا. یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے. اور جناب اس کے ساتھ ہی نعمان, سوری سر میں آپ کو یہاں کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ کا دوسرا جو ایپیسوڈ ہے جی ٹی وی 1 کا, جو لوگ ہمیں ٹی وی 1 پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے. بڑے کنسیڈریٹ اور گریشیس ہیں نعمان علی خان صاحب, ان سے ہم نے کہا کہ ایک سیریز جو ہم نے شروع کی ہے, اور لوگ چاہیں گے کہ اس کا اختتام بھی وہ دیکھ پائیں, اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ان کی زندگیوں سے میل کھاتے ہیں, اس کے بارے میں بات ہو سکے. تو یہاں پہ جو ایپیسوڈ 2 ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور ایپیسوڈ 3 میں آپ آزاد صاحب سے اور نعمان علی خان صاحب سے مل پائیں گے اگلے ہفتے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ.